اٹھا کے؟ سارا جہان حرکت میں آیا ہوا ہے، کسی نتھو پھتو کے بس کی بات نہیں ہے، یہ کسی تحریک کی بات نہیں ہے کہ اتنے افراد تیار کر سکے۔ کتنی تحریکیں پھر رہی ہیں دنیا میں، کتنی تحریکیں، افراد ختم ہو گئے، قربانی دینے والے ختم ہو گئے، ہیں ہی نہیں، لوگوں کے پاس افراد ہی ختم ہو گئے۔ اور یہاں اللہ مجمع کا مجمع بھیج رہا ہے، یہ تبلیغی جماعت کا کمال نہیں ہے، کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے، کسی کو نہ کوئی بات کر سکے۔ جاؤ رائمنڈ میں بیٹھو، ایک بیان کوئی ایسا دکھا دو جو کہ بھئی یہ بیان تو بڑا دل کو لگا، ایسی ٹھنڈی باتیں ہیں کہ آدمی بھاگ جائے، کوئی بیان نہیں، کوئی تقریر نہیں، اور پوری دنیا میں دکھاؤ کہ بیان کرنے والا سو رہا ہو اور لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں دکھا دو۔ جاؤ فجر کا بیان دیکھو، عبدالوہاب صاحب سو رہے ہوتے ہیں، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ عبدالوہاب نے اکٹھا نہیں کیا، یہ تقریروں نے اکٹھا نہیں کیا، یہ ایمان نے اکٹھا کیا ہے۔ تبلیغ کی محنت کی بنیاد اعمال ہیں، اعمال کی وجہ سے لوگ پھر رہے ہیں، ورنہ عرب اٹھ کے نہ آتے۔ یہاں بھی میں نے ابھی دیکھا عربوں کو، عرب نہ آتے جن کے زبان میں قرآن، مکے کے قریشی آ کے چلے لگائیں، کیوں؟ ان کے ہاں دین نہیں ہے، ان کے ہاں توحید نہیں ہے۔ ہمیں کیا توحید کہ ان کے پاس توحید ہے، ہمیں تو توحید کی خبر ہی کوئی نہیں۔ جس آدمی کی نگاہ مخلوق کی طرف جاتی ہے اسے کیا خبر توحید کیا ہوتی ہے؟ جو مخلوق کی جیب کو دیکھ کے چلتا ہے اسے کیا پتا توحید کیا ہوتی ہے؟ ہاں ظاہری توحید ہے، اتنی توحید سے بھی جنت مل جائے گی، اتنی توحید سے بھی جنت مل جائے گی، لیکن توحید کی حقیقت اس سے کوسوں دور ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ بات میں واضح کر رہا ہوں، آپ اتنے لوگ آئے ہیں، میں بھی تھکا ہوں، بات کر کے بھی تھک رہا ہوں، لیکن میں اس لیے بات لمبی کر رہا ہوں کہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں، پھر فیصلہ آپ کر لینا۔ ایک دفعہ دھیان سے سن لیں، فیصلہ آپ خود کر لیں۔ 2 گھنٹے سے بات اوپر جا چکی ہے، پورے 2 گھنٹے میں نے اپنی دعوت نہیں دی کہ ہم یہ کر رہے ہیں، تبلیغی جماعت کا ممبر بننے کی دعوت نہیں دی۔ اللہ سے جڑ جاؤ، اس میں میری ضرورت بھی ہے، آپ کی ضرورت، اس میں تبلیغی جماعت کا کیا سوال ہے؟ نبوت والی زندگی اختیار کرو، میری ضرورت ہے، سب کی ضرورت ہے۔ نماز پہ آؤ، اخلاق پہ آؤ، علم سیکھو، ذکر کرو، اخلاق بناؤ، اخلاص سیکھو، دنیا میں اسلام پھیلاؤ، تو اس میں ہمارا ممبر بننے کا کیا سوال ہے؟ تبلیغی جماعت کا فرد بننے کا اس میں کیا سوال ہے؟ ہر مسلمان تبلیغ والا ہے، ہر مسلمان نمازی ہے، چاہے پڑھے یا نہ پڑھے، نماز فرض ہے، ہر مسلمان کے ذمہ روزہ فرض ہے، رکھے یا نہ رکھے، ہر مسلمان تبلیغ والا ہے، کرے یا نہ کرے مرضی اس کی، چاہے بستر اٹھا کے پھینک دے، چاہے بدعتی کہے، چاہے مشرک کہے، چاہے جو مرضی کہے، تبلیغ اس کے ذمہ ہے۔ ہم برے ہیں تو تم آ کے کرو، تو ہم کو، اس لیے ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ ہمارے جیسے بن جاؤ، ہم کہتے ہیں صحابہ جیسے بنو، اللہ کے نبی جیسے بنو۔ ہم تو درمیان میں ڈاکیا ہیں، ڈاکیا پارسل دینے آتا ہے تو ڈاکیے کا حدود اربا کوئی نہیں دیکھتا کہ کپڑے کیسے ہیں، ٹوپی کیسی ہے، کون ہے، جاتا ہے کہ میراثی ہے، وہ اپنا پارسل دیکھتا ہے، پارسل اپنا ہے تو لے لیتا ہے، نہیں ہے تو واپس ہو جاتا ہے۔ میری حیثیت یا ہر تبلیغ کے آنے والے آدمیوں کی عزت ڈاکیے کی ہے، ڈاکیے کی، انہیں مت پرکھو، دوسروں کو پرکھنے کا حکم بھی نہیں، اپنے آپ کو پرکھو، میں کیا ہوں۔ جب یوں کرتے ہو تو 3 انگلیاں اپنی طرف اٹھتی ہیں، ایک دوسرے کی طرف اٹھتی ہے۔ اگر کسی میں ایک برائی دیکھو تو یاد رکھو تم میں 3 برائیاں پہلے سے ہیں۔ جو اوروں کی برائیاں دیکھتا ہے وہ اس کو کبھی ہدایت نہیں ملتی، جو اپنے آپ کو اچھا سمجھے وہ کبھی ہدایت پہ نہیں آتا، جو اپنے آپ کو پورا سمجھے وہ کبھی پورا نہیں ہوتا۔ ہم تو ناقص ہیں، ہمارا دعویٰ ہی نہیں کہ ہم باعمل ہیں، ہم تو بھائی ہم بھی عمل سیکھ رہے ہیں، تم بھی عمل سیکھو، اور یہ ختم نبوت سے اس کو جوڑو، رائمنڈ سے مت جوڑو، تبلیغی جماعت سے مت جوڑو، تبلیغ کو ختم نبوت سے جوڑو، تو پھر سب کے دل میں ہوتا ہے۔ اسی لیے تو سارے لوگ آ رہے ہیں، عرب کیا، عجم کیا، کالے کیا، گورے کیا، امریکن کیا، افریقن کیا، ایشین کیا، آسٹریلین کیا، دیکھو بھرا پڑا رائمنڈ۔ اتنے بڑے مجمع کو کوئی حکومت روٹی نہیں کھلا سکتی، روزانہ 5000 آدمی روٹی کھاتا ہے، اتنے بڑے مجمع کو کوئی حکومت روٹی نہیں کھلا سکتی۔ ان کا یہ آتا کہاں سے ہے، یہ کہاں سے آ رہا سارا؟ ان کا جس کی تعریف کر رہا وہی دے رہا۔ تو تبلیغ ختم نبوت کا کام ہے، اپنے ذمے سمجھو، میرے کرو یا نہ کرو آپ کی مرضی، اپنا ذہن تو صاف کرو کہ میرے ذمے ہے، بھائی ذمے تو سمجھو، ذمے سمجھو گے تو کبھی کرنے بھی لگو گے، ذمے ہی نہ سمجھے تو توبہ کی توفیق کیسے ہوگی؟ اپنے ذمے سمجھیں کہ دنیا میں اسلام پھیلانا میرے ذمے ہے۔ 4 ارب کافر ہیں، روزانہ لاکھوں کفر پہ مرتے ہیں، 1 ارب مسلمان ہے، شرابی جواری ہو کے مر رہے، کون ان پہ کام کرے گا؟
ساری دنیا میں جاؤ، تبلیغ اپنے ذمے سمجھو. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ أَبَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي كَافَّةً لِلنَّاسِ رَحْمَةً فَأَدُّوا عَنِّي أَلَا وَإِنَّ رَبِّي دَاعِيَّ وَإِنَّهُ سَائِلِي هَلْ بَلَّغْتَ فَأَقُولُ يَا رَبِّ قَدْ بَلَّغْتُ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. یہ احادیث مبارکہ ہیں جو کہتی ہیں تبلیغ تمہارے ذمے ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، اس آخری بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ تبلیغ کو تبلیغی جماعت سے نہ جوڑیں، تبلیغ کو ختم نبوت سے جوڑیں. پھر ہر آدمی ختم نبوت والا ہے، ہاں میرے بھی ذمہ ہے، سیکھو. سیکھنے کی فضا اللہ نے یہاں بنا دی ہے. یہ بات غلط فہمی کی وجہ سے لوگ نہیں آتے، اللہ نے سیکھنے کی فضا بنا دی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ نے اکٹھا کر دیا. امت تو پہلے ہی ٹوٹی پڑی اختلافی باتوں میں لڑ 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 کے ایک دوسرے کا خون کر دیا. اس کو اسلام کا نام دے دیا کہ یہ اسلام ہے، کہ ایک دوسرے کو مارتے رہو، یہ اسلام ہے. اس کا آخری فائدہ کافر کو جاتا ہے. سلمان بڑی دولت ہے، سلمان کو کافر کہنا آسان کام نہیں ہے. ادنا سے ادنا مسلمان قیامت کے قریب تو نہ نماز ہوگی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، کچھ بھی نہیں، صرف کلمہ ہوگا. اللہ ان کی برکت سے قیامت کو نہیں آنے دے گا. اس کلمے والے کے وجود کی وجہ سے قیامت نہیں آئے گی. جب یہ مر جائیں گے پھر قیامت آئے گی. تو آج کے مسلمان تو بڑے اچھے ہیں، کچھ نہ کچھ تو اللہ کو یاد کر ہی لیتے ہیں، کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو. ایک ہمارا عزیز تھا، بالکل شرابی، بیچارہ اسی میں مر گیا. ایک دن میں اس کی گاڑی میں جا رہا، وہ گاڑی چلا، میں ساتھ بیٹھا، مجھ سے کہنے لگا جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کبھی تھوکا نہیں. حیران ہو گیا، یا اللہ کبھی ہمیں اس کا خیال نہیں گزرا. اور وہ بیچارہ ساری زندگی نشے کرتا کرتا نشوں میں مر گیا، لیکن اس کے اندر کا حال یہ تھا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کبھی تھوکا نہیں. اللہ اکبر. اس لیے کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو، پتہ نہیں کون سی بات اللہ کو پسند آئی پڑی ہو اور آپ اس کے عیب نکال رہے ہوں اور وہ بخشا جا چکا ہو. تو تبلیغ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، لہذا ہمارے ذمے ہے. رائمنڈ کی وجہ سے نہیں، تبلیغی جماعت کی وجہ سے